نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سب ایک اہم اور نیا موضوع ہے، ایک نیا ٹاپک ہے لائن آف ایجنس۔ اس کے تعلق سے کچھ اول تو کانسیپٹ پر بات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اسی سے ریلیٹڈ ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے آئیں گی قرآن کی آیات میں سے۔ جیسا کہ ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں سلائیڈ شو کر دوں۔ جی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور سورۃ البقرہ اس کا سیکوینس یعنی سیکنڈ نمبر پر ہے یہ سورت، اول نمبر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ جو اس کی مصحف کی ترتیب ہے۔ اور اس کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ آیت نمبر 256 ہے، یعنی آیت الکرسی جو جس نام سے وہ مشہور ہے آیت الکرسی، وہ آیت نمبر 255 ہے، اور اسی کے فوراً بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیت ہے یہ۔ اس آیت میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لا اکراہ فی الدین۔ اب یہاں پر ایک لا ہے جس سے بات شروع ہو رہی ہے، یعنی نہیں، اکراہ کوئی زبردستی، کوئی جبر، فی الدینی دین میں۔ اب اس میں لا اکراہ یہ ابھی آپ کو اس کی گرامر آج سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ فی الدینی آپ جانتے ہیں کہ یہ جار مجرور کی مرکب ہے، فی اس میں جار ہے، الدینی مجرور۔ کیا مطلب ہوا لا اکراہ فی الدین؟ یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ قد تبین الرشد من الغی۔ اگر موٹا موٹا آپ غور کریں تو اس میں من الغی یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، یعنی اس کی گرامر پڑھ لی ہے۔ من جار ہے، الغی مجرور ہے۔ من الغی یعنی غی کہتے ہیں گمراہی کو، یعنی گمراہی سے۔ اب گمراہی سے کیا ہوا؟ قد، اب آپ آگے یہ گرامر آئے گی، فعل جب پڑھیں گے تب پڑھیں گے انشاءاللہ قد کے بارے میں، یعنی تحقیق، یقیناً، بلا شبہ، تبینہ واضح ہو گئی ہے، الرشد، الرشد یعنی ہدایت، ہدایت واضح ہو گئی ہے کس سے؟ من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر، اب پھر فعل ہے، یہ آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ فمن یکفر، بس جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوتی طاغوت کا، یعنی طاغوت کا انکار کرے گا۔ طاغوت کیا ہے؟ سرکشی، شیطنت، ابلیسیت، مکر، فریب، دجل، یہ طاغوت ہے۔ اس کے مقابلے میں الحق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ کیا بات کہی؟ پس جو کوئی انکار کرے گا اس کا؟ طاغوت کا، یعنی دجل کا، فریب کا، جھوٹ کا، مکر کا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس نے گویا کہ کیا کیا؟ ایک بہت مضبوط کڑا تھام لیا، عروۃ الوثقی،
یعنی العروۃ الوثقی، اور پھر اس کے پہلے با مکسور، یعنی اب یہ پوری جار مجرور کی کنسٹرکشن ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی مضبوط کڑا تھام لیا۔ فقد استمسک، تو پس تحقیق اس نے ایسا کر لیا کہ ایک ایسی مضبوط پکڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، لن فصام لها، پھر کیا ہوگا، اس کا کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، مطلب یہ ایسی مضبوط پکڑ ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی کی بات کی، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت اہم حقیقت ہم سب پر واضح کر دی، وہ یہ کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، کوئی کسی طریقے کی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ کمپلشن کہتے ہیں جبر کو، جبر یا زبردستی، یعنی کسی سے بزور بازو یہ بات نہیں منوائی جا سکتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق ہے، خدائے وحدہ لا شریک وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، آپ کے بعد اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور یہ کہ ایک دن ایسا ہے کہ جب رحمانی میزان قائم ہوگی، جو کچھ انسان نے زندگی بھر کیا ہوگا اس کے اپنے کیے کا بدلہ اسے ملے گا۔ غلط کیا ہوگا تو اس کا بدلہ ظاہر سی بات ہے کوئی بہت خوش آئند نہیں ہوگا، کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا، اور اگر بہت اچھا کیا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا بدلہ وہاں خراب ملے گا، یعنی جو کچھ بویا ہوگا وہ وہاں کاٹے گا، جس نے گندم بویا وہ گندم کاٹے گا، اور جس نے کوئی زہریلی شے بو دی ہے، کوئی ایسا پودا لگایا ہے جس کا پھل جو ہے وہ زہر ہے، تو وہ وہاں زہر ہی اس کو ملے گا اس کے بدلے میں۔ اور اس بدلے دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کے برابر حساب لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ جو بہت اہم ترین 3 ابواب ہیں ایمانیات کے، وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تو توحید، توحید یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کو ایک اکیلا یکتا تنہا ہر طرح سے ہر اعتبار سے ماننا۔ دوسرے یہ کہ رسالت تمام انبیاء کا برحق ماننا، اور پھر اس کے بعد آخری رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور پھر آخرت۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے ماننی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں ہمیں حساب دینا۔ اب یہ 3 جو ایمانیات کے ابواب ہیں، ان کے تعلق سے کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی پر زبردستی دین تھوپا نہیں جا سکتا ہے، کسی سے زبردستی منوایا نہیں جا سکتا ہے۔ دل کی دنیا بدلے گی تو پھر انسان اندر سے بھی بدلے گا، باہر سے بھی بدلے گا، اس کی تنہائی بھی بدلے گی، اس کی محفل بھی بدلے گی، اور اگر دل ہی کالا رہے گا تو پھر ظاہری طور پہ کتنے ہی چینجز لے آئے جائیں لیکن وہ سب وقتی ہوں گے، عارضی ہوں گے۔ تو زور زبردستی کے معاملے میں اسلام بالکل واضح، کلیئر ہے۔ اور پھر اہم بات کیا ہے کہ جس نے کیا کیا، یہ بات جو ہے جاء الحق وزهق الباطل، یہ اسی طریقے سے ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، تو حق اور باطل کو گڑمٹ نہیں کیا جا سکتا، مکس نہیں کیا جا سکتا، دونوں کی اپنی اپنی جو ہے پوزیشنز ہیں، اپنی اپنی، دونوں کے بارے میں ایک خاص ان کی اپنی کیفیت ہے، حیت ہے، وہ اپنے فیچرز کیریکٹرسٹکس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس پوری آیت میں اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ
उर्वतुल वुस्का है क्या? इसको जाइए एक्सप्लोर कीजिए, ढूंढिए, तलाश कीजिए। वो पकड़, मजबूत पकड़ कौन सी है? ठीक है, इसी कुरान में एक जगह हब्लुल्लाह का भी जिक्र आया है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम, हमारे लिए कौन सा अल्टीमेट सहारा हो, कौन सी अल्टीमेट ऐसी शय हो जिसे पकड़ने के बाद, जिसे पा लेने के बाद फिर गुमराही ना हाथ लगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको दीन की सही समझ दे। ये तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम सब अपने उस चैप्टर की जानिब जिसका जिक्र आपसे किया है मैंने, और वो है लाए नफी जिन्स। तो ये लाए नफी जिन्स है क्या, इसको समझ लें। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये लाए क्यों कहते हैं। ये लाए जो असल में ला के लिए कहा जा रहा है। लाए नफी जिन्स का मतलब यहाँ पर आप एक खास किस्म के ला की स्टडी करेंगे। ठीक है। जिसके माना होते हैं नहीं, यानी ये बमाना नहीं के होगा। ठीक है। लेकिन ये नफी जिन्स क्या है? नफी नेगेट करने के लिए है, यानी किसी चीज को आप, टू नेगेट समथिंग और समबडी। ठीक है। यानी एक तरीके से नफी करना, यानी ये एक ऐसा हर्फ है। इसके बारे में समझ लीजिए कि ला नफी जिन्स, ये जो ला है, ये एक हर्फ है। ठीक है। अब आप हुरूफ आपको मिलते जा रहे हैं, देखिए ये वो हर्फ नहीं है जो हुरूफुल हिजा में हम पढ़ते हैं बचपन में कायदे में, जिसको आप कहते हैं लाम अलिफ। ये वो हर्फ है जो कलिमा वाला हर्फ है। कलिमा की तीन अक़साम है, इस्म है, फ़िल है और हर्फ है। तो ये ला एक ऐसा हर्फ है, या ये वो हर्फ है जो इसमें नकरा की जिन्स से खबर की नफी करता है। ठीक है। अब जब तक कि इस पे हम आपको एग्जाम्पल्स के जरिए नहीं समझाएंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी, वरना वो टेक्निकल जबान में टेक्निकल बातें मुश्किल लगती हैं। तो अब यहाँ जिन्स का मतलब भी जान लीजिए, जिन्स से क्या मुराद है। तो एक तो वो जिन्स था जो आप जेंडर के लिए बोलते थे, जिसमें आप कहते थे कि भाई वो मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है, फीमेल। ठीक है। ये मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है। लेकिन यहाँ पर आप इस जिन्स का मतलब स्पेशीज से लेंगे। किससे लेंगे? स्पेशीज या क्लास। ठीक है। और नफी का मतलब मैंने आपको बता दिया, टू नेगेट समबडी और समथिंग। किसी चीज को आप नेगेट करेंगे। ठीक है। अब ये इतनी बातें अगर आपके सामने आ गई, ठीक है, तो कुछ चीजें इस टाइटल को लेकर के मैंने आप पर वाजे की कोशिश करनी है। लेकिन अब जरा फ्लैशबैक में चलें और जुमला इस्मिया के बारे में सोच लें कि जुमला इस्मिया क्या था। कि मुब्तदा और ख़बर का मजमुआ था। ठीक है। जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा की जाती है, जुमला इस्मिया को मनफी कैसे बनाया जाता है, फिर जुमला इस्मिया में ताकीद और नफ़ी इन दोनों का एक साथ मफहूम कैसे किया जाता है, ताकीद के लेवल्स क्या क्या होते हैं। अब ये पीछे की वो बातें हैं जो आपको हम बस इसका एक रिकैप करा रहे हैं। यानी ताकीद के लेवल्स आपको पता है। ताकीद आपने लाम, लाम ताकीद उसके लिए लाए, जिसको आप लाम इब्तिदा कहते थे। फिर इन्ना का भी इस्तेमाल किया आपने, फिर इन्ना और लाम का एक साथ इस्तेमाल किया। ये सब बातें आपको याद होंगी। ठीक है, इन्ना और लाम का। और फिर एक बार और आपको बताया था कि अल्टीमेटली फिर कसम का इस्तेमाल। तो ये सब उस्लूब थे जुमला इस्मिया में ताकीद के लिए। मनफी बनाने के लिए आपको बताया गया था कि मनफी बनाने के लिए आप क्या करते हैं। किसी को याद है जुमला इस्मिया को मनफी कैसे बनाते हैं? मा लाते हैं शुरू में। ठीक है। जैसे उसमें इन्ना लाते थे तो जुमला इस्मिया के शुरू में मा ले आते हैं। ठीक है।
اچھا، تاکید اور نفی ان دونوں کا ایک ساتھ مفہوم کیسے ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ آپ یہ با مکسور کا استعمال کرتے ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ اتنی باتیں ابھی ریسنٹلی آپ کو بتائی گئی ہیں، ٹھیک؟ اور اگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے ایگزامپلس کے تھرو، ٹھیک ہے؟ تو اب آئیں ذرا ادھر اس کے بارے میں سمجھیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت پیش کی، اس آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اقرا، ہاں، ٹھیک ہے؟ یہ ہا وہی گول ہا ہے، ٹھیک ہے، اقراہ۔ اب یہ اقراہ خاص طور سے آپ کو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر نہ تو یہ اکراہن ہے، ٹھیک ہے، یعنی تنوین بھی نہیں ہے، اور کوئی الف لام بھی نہیں ہے اس پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسم اس پرٹیکولر آیت میں نکرہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی تین پراپرٹیز آپ کو دکھیں گی اگر آپ اس پورے کنسٹرکشن پہ فوکس کریں۔ تو اس کے پہلے آپ نے لا کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا فی الدینی۔ ترجمہ کیا کیا گیا کہ لا اکراہ فی الدینی، یعنی فی الدینی، دین میں، لا اکراہ کوئی زبردستی نہیں، کوئی بھی جبر نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی کمپلشن نہیں۔ تو یہ کوئی نہیں کر کے جو یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے، اس کے بارے میں جان لیجیے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں الہن، ٹھیک ہے، الہن یعنی الہ، خدا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں لا، اصل اسم تھا الہن، جیسے ہی لا آپ نے لگایا تو اب یہ لا کے بعد یہ الہن نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ کیا ہو جاتا ہے، الہ۔ آگے آپ کہتے ہیں الا اللہ، ٹھیک، الا اللہ یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، there is no God but Allah، ٹھیک، there is no compulsion in religion۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کسی چیز کو نیگیٹ کر رہے ہیں کل ملا کر، اگر آپ ان دونوں ایگزامپلس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ یہاں پر کس چیز کو نیگیٹ کر رہے ہیں بہت شدت کے ساتھ، کہ ہر قسم کے جبر کا انکار کر رہے ہیں۔ کس کا کر رہے ہیں؟ ہر قسم کے جبر کی کوئی بھی ممکنہ صورت ہے تو اس کا مکمل انکار، ٹھیک ہے؟ جبر کا مطلب زبردستی۔ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں، لا الہ، ہر قسم کے الہ کا، کسی بھی قسم کے معبود کا انکار کر رہے ہیں، کسی بھی، یعنی کوئی بھی معبود نہیں، چاہے وہ ہمارے دلوں میں ہماری خواہشات ہوں معبود کی شکل میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ احبار و رہبان کی شکل میں لوگوں نے انہیں اپنا خدا و رب بنا لیا ہو، ٹھیک، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، اور چاہے وہ ہمارے معبودان باطلہ ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی امیج ہو، ان تمام کی تمام چیزوں کو، تمام جھوٹے سہاروں کو، ہر ایک کی نفی کر دی آپ نے۔ اب اس کو میں ریڈ پین سے ذرا کراس کر دوں، یعنی آپ اس پہ غور کریں کہ یہاں جبر، کمپلشن، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کا، کسی بھی قسم کے جبر کا انکار۔ اب وہ جبر چاہے وہ کسی کو زبانی زبردستی کی جائے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ مطلب زبان سے زبردستی کی جائے، مال کا لالچ دے کر کوئی زبردستی کی جائے، ٹھیک ہے، یا کسی قسم کی کوئی دھمکی آمیز بات کہی جائے، یا کسی قسم کا کوئی فزیکل پرسیکیوشن ہو، مطلب جسمانی اذیت پہنچا کے کوئی جبر کیا جائے، ان تمام طریقے کے جتنے بھی جبر ہو سکتے ہیں ان سب کا انکار کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ معبود کی شکل میں، جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ، اور پھر آگے کیا کہا، پہلے اللہ نے انکار کرایا پھر اقرار کرایا نا، تو کس کس چیز کا آپ نے انکار کیا، ذرا سوچیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، یعنی آپ نے، آپ کو، اگر آپ نے کیا نہیں ہے لیکن کرنا ہے، کیسے؟
کسی نے مال کو، ٹھیک ہے، اسباب کو، ٹھیک، کسی امیج کو، کسی شخصیت کو، ٹھیک ہے، کسی بڑے اور کسی کو، جن جن کو بھی انسان نے بنایا ہوگا معبود، ان سب کا انکار، یا بنانے کا امکان ہو، ان سب کا انکار کس کے ذریعے؟ اس لا کے ذریعے۔ تو یہ لا بہت اہم ہے، اور اسی لا کا نام ہے لائے نفی جنس، ٹھیک ہے؟ یہ پوری اسپیشیز کی، پوری کلاس کی نفی کر رہا ہے، لیکن کس چیز سے؟ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ جیسے ہی لا کے فوراً بعد آپ دیکھیے تو آپ کو ایک نکرہ اسم دکھ رہا ہے، اس میں نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اس کے بارے میں اس کی پراپرٹیز لکھ لیں کہ یہ جو لا ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا، ٹھیک؟ تو نمبر ایک، وہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر دو، وہ حالت نصب میں آپ کو ملے گا، اب یہ آپ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر تین، وہ غیر منون ہوتا ہے۔ یہ تین پراپرٹیز آپ کو ملنی چاہیے۔ غیر منون، اب یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے، یعنی وداؤٹ تنوین، یعنی غیر منون کا مطلب ہے وداؤٹ تنوین، ٹھیک؟ تو نمبر ایک، ایک ایک کر کے چیک کرتے جائیے۔ یہاں پر کس کو چیک کرنا، کس کو ہے؟ اکراہا، اس کو دیکھیے۔ اسی طرح الہا، اس کو دیکھیے۔ لیکن لا کے بعد اکراہا ہے، نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے، علم نہیں ہے، معرفہ کی کسی بھی قسم میں یہ فال نہیں کرتا، لہٰذا یہ نکرہ ہے۔ نمبر دو، حالت نصب میں ہے، دیکھیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس پر ایک زبر دکھ رہا ہے، زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ نصب میں ہے۔ نمبر تین، منون نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، وداؤٹ تنوین ہے۔ تینوں باتیں آپ کو پہلے والے میں بھی دکھ رہی ہیں اور دوسرے والے اسم میں بھی دکھ رہی ہیں۔ تو یہ تینوں جو اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں وہ چیک ہو گئے، اور پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ لائے نفی جنس ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لا کو لائے نفی جنس ہونے کے لیے اس کے بعد والے اسم میں یہ آپ کو چیزیں چیک کرنی ہیں، یہ پراپرٹیز ہیں جو آپ کو چیک کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک ہم آپ کو اگزامپل دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم آپ سے کہیں کہ کسی لڑکی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بلکہ اب یہ کسی کی نہیں، کوئی خاص ہو گئی، کیونکہ ہم اسے معرفہ بنا لائے اور اسے کیا کر دیا؟ مبتدا بنانے جا رہے ہیں، البنتو، اور پھر ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں البنتو فل مدرستی۔ کیا مطلب ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا مطلب؟ کیا یہ جملہ ہے البنتو فل مدرستی، یعنی لڑکی مدرسے میں ہے؟ اب یہ ہے انڈرسٹوڈ ہے، کیسے انڈرسٹوڈ ہے؟ یہ جملہ کیسے بن رہا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے البنتو مبتدا، اور فی المدرستی کیونکہ اس میں ایس سچ کوئی خبر یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ جو جار مجرور والی کنسٹرکشن ہے یہ ہی قائم مقام خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ خبر کے قائم مقام ہو کر کے خبر کا رول پلے کرے گی، اور یہ جملے کے مفہوم کو مکمل کرے گی، اور ہے کا مفہوم دے گی، لڑکی مدرسے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ بن گیا۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، البنت فی المدرستی۔ اب ایک اور میں آپ کو سینٹنس دے رہا ہوں، جیسے اس کے بارے میں آپ خبر دے دیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بات اس کے بارے میں بتائیں کہ البنتو، آپ کو کہنا ہے یہ کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے، تو آپ یہی تو کہیں گے قائمتن، البنتو قائمتن، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس میں تاکید پیدا کرنی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ انا لگا دیں گے اسٹارٹنگ میں، اور کیا لکھیں گے آگے؟ انل بن تو کریں گے، یا منصوب کر دیں گے؟ انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب میں جاتا ہے، البنتا، اور پھر آگے قائمتن۔ یہ پڑھی ہوئی چیز میں آپ کی ریوائز کرا رہا ہوں، قائمتن کیا مطلب ہوا؟
کہ یقیناً لڑکی کھڑی ہے، یہاں مطلب ہوا لڑکی کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اوپر کا مطلب ہوا لڑکی مدرسے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کہنا ہے لڑکی کھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ماں اور پھر مل بنتو اور پھر آگے قائی متن۔ کیوں؟ ماں کی جو خبر ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ نصب میں، حالت نصب میں، ٹھیک ہے۔ انا کی خبر میں کوئی چینجز نہیں ہوتے، لیکن ماں کی خبر میں چینج ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہو گیا لڑکی کھڑی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ کوئی لڑکی نہیں کھڑی ہے، تھوڑا سا دھیان دیں، ٹھیک ہے، کوئی لڑکی نہیں کھڑی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ کا یہ ماں والا کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یو ول فیل ہیلپ لیس، کیونکہ کوئی کا مفہوم ہی یہاں نہیں ادا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو آج والے چیپٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور آج والا چیپٹر کیا ہے کہ پہلے آپ بغیر تنوین کا اسم استعمال کریں گے، بن تو، اور بندو کے ساتھ ساتھ وہ جیسے ہی اس کے پہلے آپ لا لے کر کے آئیں گے تو لا بنتا، لا بنتا، اور پھر آگے نارمل جو خبر ہوتی ہے وہ ویسے ہی دے دیں گے حالت رفع میں، یعنی قائی، قائی متن۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لڑکی کھڑی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کسی نے اپنا کام نہیں کیا ہے، نو بڈی، کہ سارے، سب کا انکار ایک ساتھ ہو رہا ہے نا، تو کوئی لڑکی کھڑی نہیں ہے، تو یہ مفہوم آپ کو اس سے ملے گا، لائے نفی جنس سے، ہر ایک کے کھڑے ہونے کا، ہر ایک لڑکی کے کسی بھی، نہ تو وہ جونیئر سیکشن کی نہ پرائمری سیکشن کی، ٹھیک ہے، تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، تو ایک طرح سے تمام کی تمام لڑکیوں کی وہ نفی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ تھے پوائنٹس۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس میں اور دیکھنا چاہیں تو انہی سینٹنسز میں اور مفہوم بھی لے کے آ سکتے ہیں، جیسے انا کے ساتھ مزید تاکید پیدا کرنی تھی تو آپ یہاں پر لام مزحلقہ لے آئے، لقائمتن۔ اسی طرح اگر آپ ماں کے ساتھ تاکید لانا چاہ رہے تھے کہ مل بنتو قائمتن، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لڑکی کھڑی نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ مطلب لڑکی ہرگز نہیں کھڑی ہے، تو آپ کیا کرتے تھے پھر؟ بی قائمتن۔ یہ چیزیں بھی آپ پیچھے سیکھ چکے ہیں، تو یہ کچھ آپ نے ریوائز کیا، ٹھیک۔ اب ذرا کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ 3 پوائنٹس آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں کہ لا کا جو اسم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہلائے گا؟ ہاں، لا کا اسم اور لا کی خبر، یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لیں۔ دیکھیں، لائن آف جنس، سب سے پہلے اس کی تعریف کو سمجھ لیں، ڈیفینیشن، پھر سے ایک بار، کہ لائن آف جنس ایک حرف ہے، حرف ہے یہ لا، کیسا حرف ہے؟ جو اس میں نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا اسم جو ہے گا وہ تنوین کے بغیر ہے، حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس آپ کو میں نے بتا دیے جو اس کا اسم ہے، لیکن اس کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے، میں نیچے اس کو ریڈ پین سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، قائمتن، دیکھیے حالت رفع میں، اور یہ ہے کیا؟ خبر، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے حالت رفع میں، اور یہ اسم ہے۔ اب اس اسم کی کیا کیا پراپرٹیز تھیں؟ نمبر 1، وہ وہی پیچھے والی 3 پراپرٹیز، کہ نکرہ ہو، کیا کیا پراپرٹیز بتائی تھی میں نے آپ کو؟ نکرہ، اور پھر اس کے بعد
بتائیے. میں مینشن کیا کریے. حالت نصب میں ہو یعنی منصوب ہو. اور بتائیے. تیسری بات بھی میں نے بتائی، یعنی نکرہ ہو، حالت نصب میں ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر منون ہو. یہ اتنی تین پراپرٹیز آپ کو میں نے بتائی، یعنی وداؤٹ تنوین. کس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے؟ اسم کے بارے میں. اور خبر کے بارے میں، خبر حالت رفع میں ہو. ٹھیک ہے، خبر کس میں ہو؟ حالت رفع میں. تو اس طریقے سے آپ ایک ایگزامپل اور مشہور و معروف ایگزامپل دے سکتے ہیں. وہ کیا؟ قرآن کریم میں اسی سورۃ البقرہ جس کی بات ہو رہی ہے، اس کا جب آغاز ہوتا ہے تو حروف مقطعات سے ہوتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. تو اس کو انالائز کر لیجئے. ذالکا، ٹھیک ہے، ذالکل کتابو، اور پھر آگے کیا ہے؟ لا ریبا، لا ریبا فی. ٹھیک ہے، یہ دیکھو. اب اس کو سمجھ لیجیے دھیان سے. یعنی سمپلی میں آپ کو پہچان بتا دے رہا ہوں کہ کیسے لائن آف جنس کو آپ پہچانیں گے. اب اس میں ذالکہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور الکتاب کیا ہے؟ اشارہ کے لیے کیا چاہیے؟ مشار الیہ. ٹھیک ہے. تو ذرا دھیان سے دیکھیے یہ کیا بن کے آ رہا ہے. پہلے ان کو گرامیٹیکلی سمجھ لیجیے اور پھر دیکھ لیجیے. ذالکہ، ذالکہ یہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، اس کو میں آپ کو بلیو پین سے کر دوں، نہیں تو پھر مل جائے گا. یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ، اور الکتابو اس کے لیے کیا ہے؟ مشار الیہ. اب میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگ بتائیے گا اس میں باقی چیزوں کے بارے میں. بتائیے. ذالکہ اشارہ ہے اور الکتابو مشار الیہ ہے، تو یہ کون سی مرکب بن رہی ہے؟ تام بنی یا ناقص بنی؟ جلدی بتائیے. اس مرکب کے بارے میں صرف بتانا ہے. یہ مرکب تام ہے یا ناقص ہے؟ کچھ نئی باتیں پلس کچھ پرانی باتیں، ان سب کو ملا کے آپ کو سیکھنا ہے نا. تو یہ جی ناقص ہے. ویری گڈ. ناقص کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی اس کا، ہر ایک بات کا جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے نا. تو اب آپ نے جو کہا ہے اس کے سپورٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذالکہ بھی معرفہ اور الکتابو بھی معرفہ. اور آپ کو پتہ ہے، یو نو ویری ویل، کہ معرفہ پلس معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جی معرفہ پلس معرفہ یہ تام ہوتے ہیں، نہیں ہوتے بلکہ ناقص ہوتے ہیں. تام، تام کا مطلب مکمل ہونا. اس کے لیے معرفہ پلس نکرہ ہونا چاہیے. اب پڑھتے پڑھتے یہ کچھ چیزیں آپ کی تیار ہو جانی چاہیے. معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو تام. تام کا مطلب جملہ، جملہ یعنی مکمل کنسٹرکشن. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو ناقص. اور ناقص مینس انکمپلیٹ کنسٹرکشن فریز. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے. اچھا، اب اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں مل جائیں تو پھر کیا بنا رہے ہیں؟ بالکل، مطلب یہ بات شک شبے والی نہ ہو. اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں مل کر کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب اشاری. کیا بناتے ہیں؟ مرکب اشاری. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کنسٹرکشن میں مرکب اشاری جو ہے وہ اس کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ کسی جملے میں اس کا رول کیا ہو سکتا ہے مرکب اشاری کا؟ آپ پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اشاری مبتدا تو بن سکتا ہے لیکن خبر نہیں بنے گا. لہٰذا ہم اس مرکب اشاری کو کیا کر رہے ہیں؟ مبتدا سمجھ رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس کو مبتدا جان لیا اس پوری کنسٹرکشن کے لیے، تو پھر
مبتدا کو خبر چاہیے، تو خبر کی طرف چلتے ہیں۔ خبر میں اب سیدھی سی بات نہیں ہے، لا ریبہ فیہ، جیسے ہی آپ کا ذہن لا پر ٹکا جا کے نگاہ ٹکی تو لا کے بعد آپ نے فوراً دیکھا رے یہاں تو ریبہ تینوں پراپرٹیز دکھ رہی ہیں، یہاں پر حالت نصب بھی دکھ گئی، تنوین بھی نہیں نظر آئی، اور یہ کوئی الف لام وغیرہ بھی نہیں ہے، معرفہ بھی نہیں ہے، یعنی نکرہ۔ تو یہ تین پراپرٹیز جب آپ کو دکھ جائیں کہ نکرہ بھی ہو، نصب بھی ہو حالت نصب، اور پھر تنوین نہ ہو، وداؤٹ تنوین، غیر منون، تو اب کیا کہیں گے اسے کہ یہاں پر یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، اور آپ کو پتہ ہے لا نفی جنس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، لا کا اسم اور لا کی خبر، لہٰذا لا کا اسم یہ ریبہ ہے اور لا کی خبر یہ ہے فی ہی۔ فی ہی کیا ہے؟ جار مجرور والی کنسٹرکشن ہے، ٹھیک۔ فی ہی، اگر فی ہی کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو یہ جار اور مجرور، صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری، مرکب جاری۔ اب یہ مرکب جاری کنسٹرکشن جو ہے وہ اس پرٹیکولر لا کے لیے کیا بن جائے گا؟ اب یعنی یہاں پر اب ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ دو چیزیں آپ کو مل گئیں، ایک ریبہ اور ایک فی، ٹھیک ہے، ان دونوں کے بارے میں جان لیجئے۔ یہ آپ کا اسم لا ہے اور یہ آپ کا خبر لا ہے۔ یہ لا کون ہے؟ لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں مل کر کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ، کیونکہ اسم اور خبر، انا کی خبر، اسم انا، خبر و انا، وہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ بنتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ یاد رکھیے گا یہ ہمیشہ ایک پیکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جملہ جب بھی ہو تو وہ کسی، جیسے آپ کو پتہ ہے نا ایک بات، اگر آپ لوگ انگلش پڑھنے والے یہاں کچھ لوگ ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بڑے سینٹنس کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے سپوز یہ ایک بہت بڑا سا سینٹنس ہے، اس پرٹیکولر سینٹنس میں کئی کلوزز ہو سکتے ہیں، جیسے یعنی ایک سینٹنس ہے اس میں کلوز 1 پلس کلوز 2 پلس کلوز 3 اینڈ سو آن، یہ سارے کلوزز مل کر کے اور ایک سینٹنس بن جائے گا۔ اچھا، ہر ایک کلوز اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سینٹنس ہی ہوتا ہے۔ بہت دلچسپ بات آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی اب یہ جو فرسٹ کلوز ہے اس میں بھی سبجیکٹ ہوگا، پریڈیکیٹ ہوگا، سیکنڈ کلوز کا بھی اپنا ایک سبجیکٹ اور اس کا پریڈیکیٹ ہوگا، اور اسی طریقے سے تھرڈ کلاس کا بھی اپنا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوگا، یعنی کلوزز جو ہوتے ہیں وہ بھی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ان کے پاس ہوتا ہے، اور پھر یہ سب کے سب الٹیمیٹلی ایک بڑے سینٹنس کا پارٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک بہت بڑا سا سینٹنس ہے، جس بڑے سے سینٹنس کے اندر ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے اسم اللہ اور خبر اللہ کے فارم میں، جس کو آپ یہاں پر لکھ رہے ہیں نا جملہ اسمیہ، لیکن یہ جملہ اسمیہ الٹیمیٹ جملہ اسمیہ نہیں ہے، بلکہ یہ خبر بن جا رہا ہے کس کے لیے؟ ذالک الکتابو کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ناؤ اب یہ خبر بن گیا کس کے لیے؟ ذالک الکتابو کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ۔ اس طرح سے کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اسے کہتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس۔ اب آپ نے الٹیمیٹلی یہ پتہ کر لیا کہ جو کچھ آپ یہ سورۃ البقرہ میں ابتدا میں پڑھتے ہیں نا یہ آیت کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یعنی اس کتاب کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ لا ریب فی، اس میں کسی قسم کی کوئی کیا نہیں ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ریب نہیں، ٹھیک ہے۔ فی ہی، اب یہ فی ہی کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہا ایک اٹیچڈ ہو ہے، اور یہ اٹیچڈ ہو کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں یہاں پر پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ الکتاب کی، اور کتاب ہے مذکر، اور مذکر کی ضمیر کیا ہوتی؟ ہو، اور مؤنث کی اٹیچڈ ضمیر ہوتی ہے ہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ نے مذکر کا سلیکشن کیا ہو کا، اور یہ کتاب کیا ہے؟ القرآن ہے، اور اس کتاب کو آپ الکتاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی الفرقان بھی ہے، یہی الہدا بھی ہے، اس کے مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے۔
تو کل ملا کر ایک بات آپ نے سمجھ لی کہ یہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہاں پر آپ یہ جو لا ریبہ سے ایک وزن ایک پیدا ہو رہا ہے نا بات میں، وہ کیا ہے کہ کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ریب نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، جیسے وہاں تھا نا کوئی زبردستی نہیں، تو یہ جو کوئی کا اثر ہے نا یہ بہت گاڑھا ہے، اور یہ اثر لانے کے لیے آپ کو لائن نفی جنس کا سہارا لینا پڑے گا، ٹھیک۔ تو میں نے آپ کو یہ بات اتنی بتا دی کہ اصل لفظ کیا تھا، یہ ریب، یہ تھا ریبن، ریبن، ٹھیک ہے، ریبن۔ اور ڈائریکٹ اگر آپ کو یہ کہنا ہوتا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، وہ ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ بات سمجھ گئے آپ۔ دوسری بات یہ جو میں نے جملہ اسمیہ کے بارے میں ایک بات بتائی نا کہ جملہ اسمیہ اپنے آپ میں ایک پیکٹ ہے، اور پیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ یہ، اس کے بارے میں ایک خاص بات بتا دیں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے، اور نکرہ کے ساتھ ساتھ وہ مبنی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ دو باتیں کسی جملے کے بارے میں ہوتی ہیں کہ وہ نکرہ ہے اور وہ مبنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مبنی کا مطلب ہوتا ہے کہ کٹ کٹ کٹ، مبنی کا مطلب ہوتا ہے ہزا ہزا ہزا، مبنی کا مطلب ہے دنیا دنیا دنیا، یعنی تینوں اعرابی حالتیں بالکل سیم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو جملہ اسمیہ آپ کا بنا، جو میں نے ریڈ پین سے چھوٹا والا جملہ اسمیہ اور یہ بڑا والا جملہ اسمیہ ہے، اس کو ہم ڈبل ٹرائنگل میں قید کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھوٹا والا جملہ اسمیہ ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہے، تو یہ آرام سے آپ اسے خبر بنا لیجئے۔ اچھا، مبنی ہے تو اسے آپ جس بھی اعرابی حالت میں یوز کرنا چاہیں، آپ کی خبر کیا ہوتی ہے حالت رفع میں، تو یہ رفع میں سمجھا جائے گا، ٹھیک۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا، یہ آگے بھی آتا رہے گا کہ کسی بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ بھی کہیں استعمال ہو رہا ہوگا، اور وہ چھوٹا جملہ اس جملے کے اندر خبر بن کے آ جائے تو حیرت میں نہیں رہیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب آگے کچھ پوائنٹس اور ہیں، ان کو بھی دھیان سے سمجھ لیں کہ یہاں ترجمہ کیسا ہوگا، مطلب ترجمے کا جو زور ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ جب لائے نفی جنس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن کن الفاظ میں کرتے ہیں، خاص طور سے ہم اردو کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو زیادہ تر ہماری زبان بھی ہم سب کی اردو ہندی مکس ہے، تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہم ترجمے میں کن الفاظ کا خاص یہاں پر دھیان دیں گے۔ جیسے یہاں پر لکھتے ہیں کوئی، ٹھیک ہے، کوئی شک ہی نہیں، کوئی الہ ہی نہیں۔ اسی طرح آپ اسی کو اس الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں ترجمے میں، کسی قسم کا، اب وہاں پر لفظ قسم نہیں استعمال ہوا ہے، گھبرانا نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے کے الفاظ آپ لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی شک نہیں، یہ فل ان دا بلینکس میں وہ چیز آ جائے گی، جیسے کوئی بھی، میں بلینکس میں کیا لکھ سکتا ہوں، کوئی شک یا الہ جہاں جیسی ضرورت ہوگی ہی نہیں، کسی قسم کا شک، پھر یا الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اب یہاں مطلب جہاں جیسی ضرورت ہوگی نا وہ ہم یہ بتا رہے ہیں، اس طرح کوئی بھی الہ نہیں سوائے اللہ کے، شک ہوگا تو وہاں سوائے نہیں۔ بہرحال یہ آپ کو اس طریقے کے الفاظ آپ کو ترجمے میں استعمال کرنے ہوں گے، جب آپ لائے نفی جنس کا استعمال ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس کی اور بھی ایگزامپلس ہیں بہت خوبصورت ہیں قرآن کریم میں، انہیں بھی دیکھ لیجئے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ لا الہ الا اللہ پیچھے بتایا ہے نا، یہ، ہاں اس پر یہ پیش لگا لیں، لا الہ یعنی کوئی الہ نہیں ہے، الا سوائے اللہ، اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں دھیان سے، لا، اور پھر آگے اس کی پہچان سیدھے سے یہ ہے کہ جب بھی کبھی لا کے بعد آپ کو ایک ایسا اسم ملے
جس پر آپ کو تنوین بھی نہ ملے، حالت نصب میں ملے اور نکرہ ملے، تو یہ تین باتیں ملے تو فوراً آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ لا اصل میں لا نفی جنس ہے، تو آپ ترجمے میں یہ زور پیدا کر دیں۔ تو لا قوت، کوئی قوت نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی قوت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، الا باللہ، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، تو یہ باللہ۔ اسی طریقے سے اور بھی اگزامپلس ہیں، جیسے ایک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے، کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اول تو سب نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کو کیا سوجی ہے، معاذ اللہ ان کا دماغ جو ہے وہ اب کام نہیں کر رہا ہے پراپر، اور انہوں نے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر صحرا ہے اور جہاں پر دور دور تک پانی ہے ہی نہیں، وہاں پر انہوں نے ایک جہاز بنا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور اسے کس پانی میں اتاریں گے اور کہاں لے جا کر کے اس کو جو ہے بحری سفر کرنا ہے ان کو۔ بہرحال لوگوں نے شروع میں مذاق اڑائی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، وہ فیصلہ کن دن بھی آیا کہ جتنے بھی مجرمین تھے وہ سب غرق آب کیے گئے، پانی میں وہ سب بہائے گئے۔ تو جب یہ منظر اس وقت کا منظر کشی قرآن میں کی گئی ہے کہ جب طوفان آیا، یعنی پانی سیلاب آیا، پانی برسا، اور وہ تو چونکہ نافرمانوں کی فہرست میں اس وقت کے جو نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا بھی ہے، تو جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے باپ کی شفقت جوش میں آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ تم بھی آ جاؤ اور چڑھ جاؤ اس پر، اللہ کا اللہ کو مان لو اور نجات پا لو۔ تو وہ کیا کہتا ہے بیٹا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں تو ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور میں کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے یہی کہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اب اس کو دھیان سے دیکھیے، ان الفاظ کو غور کریے اور پڑھیے گا کہ قال، انہوں نے کہا، لا عاصمہ، عاصمہ، عاصم بچانے والے کو کہتے ہیں عاصمہ، لا عاصمہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، الیوم آگے آ رہا ہے، الیوم، لا عاصم الیوم من امر اللہ، کس کے امر سے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، من امر اللہ، الا سوائے، مر رحم جس پر وہ رحم کرے، ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ آ گئے، الا مر رحم۔ تو یہاں پر اصل میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات آئی، یہ سورہ ہود میں آپ کو مل جائے گا، 11 اور وہ نمبر صورت ہے، اور 40ویں آیت کے آگے پڑھ لیجئے گا، اس میں سورہ ہود میں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ کو بتائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو شروع میں بہت ستایا گیا، ان کے بھائیوں نے دغا بازی کی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت لمبا قصہ ہے، وہ واقعہ پڑھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اقتدار کہہ لیجئے یا اتھارٹی آتی ہے، اور ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے، یا جو بھی رسد وغیرہ کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس وقت تو ان کے دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ آج تو ہم سے قاعدے سے بدلہ لیا جائے گا کیونکہ ہماری بڑی بدماشیاں ہیں، لیکن چونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ پیکر رحمت ہوتا ہے، نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے آتے ہیں، پریشان کرنے نہیں آتے،
تو وہ کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ لا تسریبہ، لا تسریبہ۔ اب یہ دیکھیں، زیادہ میننگ نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ پہچانیں اس کو، گرامیٹیکلی پہچانیں، کیا وہ علامات دکھ رہی ہیں؟ تسریبہ، ٹھیک ہے، تنوین نہیں دکھ رہی ہے، حالت نصب میں دکھ رہا ہے، لا تسریبہ۔ آج کے مطلب ظاہر سی بات ہے، ابھی وہ بات آئے گی آج کے دن، آگے آ رہا ہے علیکم، لا تسریبہ علیکم۔ علیکم کیا ہے؟ علا اور کم، ٹھیک ہے، جار مجرور، علیکم الیوم، الیوم، علیکم الیوم، ٹھیک ہے، لا تسریب علیکم الیوم، آج کے دن کیا ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، سب کچھ تمہاری جتنی بھی شرارتیں تھیں وہ سب معاف کر دی گئی ہیں، اور تم آج کوئی تمہارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہی الفاظ ہو بہو کچھ کردار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ہم سب کے ایمان واقعی کسی نہ کسی لیول پر تو الحمدللہ ہے ہی، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ صرف زبانی حد تک ہی ہوتا ہے معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی انسیت ہے، کتنا لگاؤ ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا کتنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال سے ہم کتنے باخبر ہیں، واقف ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں، یہ تو تبھی معلوم ہوگا جب ظاہر سی بات ہے دو چار سوال ہم سے ہوں گے۔ تو ہمیں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے سیرت کے بارے میں، پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ایک اس کا طویل سفر تو بہت زیادہ نہیں ہے، پچھلے انبیاء کے مقابلے میں ہزار ہزار سال بھی عمریں ہوئی ہیں، تو وہ 63 سال کی ایک مختصر سی زندگی ہے، اور اس 63 سال کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، صرف 63 ایئرس، اور اس میں مختلف ادوار ہیں، سٹیجز ہیں، مراحل ہیں۔ 40 سال کی وہ زندگی جو غیر نبوی، ٹھیک ہے، پھر 13 سال کے مکی زندگی، یہ موٹا موٹا ڈویژن ہے، اور 10 سال پھر مدنی آفٹر ہجرہ، یہ کل اس طریقے سے بنتا ہے فیزز۔ اب اس میں بھی کچھ سب فیزز ہیں، یعنی مکی زندگی میں بھی بہت سے آپ کو اسٹیجز مل جائیں گے، اسی طرح مدنی زندگی کے مختلف اسٹیجز ہیں، واقعات ہیں، اور پھر اسی طرح آپ کی جو 40 سال کی پوری زندگی میں بہت سے مراحل ملیں گے۔ تو اس پورے میں کئی مرحلے آتے ہیں، ایک وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے وطن سے نکالے جاتے ہیں اور آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سربلندی دیتا ہے، اور آپ اسی مسکن میں، اسی ملک میں وہیں پھر واپس جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں فتح مکہ، مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں وہاں، تو ظاہر سی بات ہے وہ دن ہے اب بدلہ لینے کا، وہ دن ہے لوگوں سے ان کی بدماشیوں کا پورا حساب چکتا کرنے کا، اور کچھ صحابہ جوش میں آتے ہیں، کمپینینز بولتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آوازیں لگتی ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی رحمت ہیں، رسول رحمت ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، لوگوں کے ساتھ رحم کرنے کا ہے، تو ریونج نہیں، نو ریونج، کوئی بدلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ریونج کی بات آتی کہاں سے، بدلے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان گرج رکھتا ہے، کچھ گرج کہتے ہیں، یعنی کوئی پرانی دشمنی، ذاتی، ٹھیک ہے، اینمیٹی، اب وہ دشمنی بہت جب گاڑھی گہری ہو جاتی ہے تو پھر نفرتیں تو ہوتی ہیں، اور وہ نفرتیں الٹیمیٹلی پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ نہیں، اب ہمیں ان سے بدلہ چکتا کرنا ہے، موقع آنے دو، تو یہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ریونج نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء،
کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم پہ کوئی بلیم نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا وہ آج کے تمہارے اپنے ایمان لانے کے عوض میں ساری چیزیں تمہاری معاف کر دی گئیں، اور اب تم طلقاء ہو، آزاد ہو، ٹھیک ہے، طلقاء آزاد کو کہتے ہیں، یو آر ناؤ فری ٹو موو اینی ویئر، تو ریلوکیٹ اینی ویئر، ریسائڈ اینی ویئر، کہیں رہو کہیں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ ایک واقعہ جو سورہ ہود میں آپ کو ملا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے تعلق سے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ والسلام کے تعلق سے یہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، یہ ہی کچھ الفاظ ریپیٹ کیے اور آگے بتا دیا آج کے دن تم سب آزاد ہو۔ تو یہاں پر بھی وہی الفاظ ہے نا، تو اس میں بھی ہمیں وہی گرامر دکھ رہی ہے کہ لا تثریبہ، یعنی آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو یہ تینوں جگہ آپ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، اس میں وہ آپ کو ساری فیچرز دکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا پورا لائن آف جنس کا کانسیپٹ، اور اس میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کی کچھ تفصیلات اور ہو سکتی ہیں، وہ آئندہ انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی کبھی جب ضرورت پڑے گی۔ ابھی اس پرائمری اسٹیج میں، فیز میں، اتنا ہی کچھ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں کچھ الفاظ ہیں، اور وہ سورہ کی آیت نمبر ہم آپ کو بتائیں تاکہ آپ کا ذوق ہو کچھ مطالعے کی طرف، تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور وہ الفاظ آتے ہیں لا حول ولا قوت، بلکہ میں نے شاید یہ شیئر کیا، لا قوت الا باللہ، اسی کا وہ آگے ٹکڑا ہے پورا، یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ دیکھیے جا کر کے، یہ سورۃ الکہف میں الفاظ ہیں۔ سورۃ الکہف، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے 39 نمبر کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے معنی ہوتے ہیں ملامت کے، تسریبہ، ٹھیک ہے، ملامت یعنی بلیم، کوئی ایلیگیشن جب کسی پر ہوتا ہے نا، تو اس پر کوئی بلیم ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ کوئی ایلیگیشن لفظ ہوتا ہے ایک، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جرم کسی نے کیا، یا کسی پر کوئی الزام لگا۔ اب الزام میں کیا ہوتا ہے، الزام جس پر لگتا ہے اسے ملزم کہتے ہیں، لیکن جب وہ الزام ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، مجرم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو تب تک کہ وہ ملزم ہوتا ہے۔ تو مجرم اور ملزم میں یہی فرق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور سلیم الفطرت انسان ہے، تو غلطی کرنے کے بعد نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ تو وہ جو ندامت ہے نا، وہ کبھی کبھی خود سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے، انسان خود جو ہے واپس پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو آ کر کے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اب چارہ اور مطلب کرے تو کرے کیا، اب الٹیمیٹلی اس کو جو ہے اب امان چاہیے، اب اس کو جو ہے وہ کوئی سپورٹ، سہارا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر پھر اس کو مزید الجھنوں میں وہ نہ پڑے، اس لیے اس سے کہہ دیا جاتا ہے بھائی آج اب تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو جو ہے، جو ملامت لفظ جو بنا ہے وہ لوامہ ہے، جو ایک نفس جو ملامت کرتا رہتا ہے، نفس لوامہ۔ لوامہ کا کام ہی ہوتا ہے کہ کیا کرنا، غلط پر تنبیہ کرتے رہنا، اور اندر سے جو کنسائنس ہے نا، انترآتما جس کو بولتے ہیں، انر سیلف، وہ کہیں نہ کہیں ہر برے انسان میں، کتنا بھی برا انسان ہو، وہ کہیں نہ کہیں وہ یہ شعور اندر ہے کہ اندرونی عدالت ہے جو اس بات پر بار بار آمادہ کرتی کہ بھئی کچھ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہوتا ہے تو اس کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ لوامہ اور امارہ کا ٹکراؤ تو چلتا ہی رہتا ہے تا حیات۔
اور اسی کے تعلق سے تو وہ جو لفظ تسریب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، سارے پاپ دھل گئے ہیں، اب جاؤ آزاد۔ تو یہ ہو گیا لائے نفی جنس کا کانسیپٹ۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ نے پراپر ریویژن بھی کرتے رہتے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے نوٹس ضرور بنائیے، آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ کافی کچھ آپ اپنی پریپریشن اچھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کرتے رہیے۔ ہاں، ایک منٹ، وہ سورہ ہود کی جو آیت ہے نا، وہ ایک سورہ ہود میں جو آپ کو ملے گا، وہ 40ویں آیت کے بعد سے دیکھ لیجیے گا، 40 بھی پڑھیے گا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے کیا کہیں؟ ہاں، یہ سورہ ہود کا ہے، ٹھیک۔ چلیے، سبحانک اللہم 40 کے بعد سے دیکھیے گا، 40 کے بعد، 40 سے یہ واقعہ اسٹارٹ ہوتا ہے، میں نے یہ کہا نا آگے ڈیش بنایا ہوا ہے، تو 40ویں آیت کے بعد اوپن کر لیجیے گا اور اس کو اور پڑھتے جائیے گا، آگے پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔